بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ روزانہ کی بنیاد پر لوگ تحریک انصاف کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، عمران خان صاحب سے علیحدگی کا اعلان کر رہے ہیں، اور کبھی کبھی ایسے لگتا ہے کہ یہ سلسلہ تیز ہوتا جا رہا ہے۔ جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں، پہلے سے زیادہ اہم لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں، پہلے سے زیادہ بڑی وکٹیں کپتان کی گر رہی ہیں۔ اب یہ جاننا بڑا اہم ہے کہ عمران خان صاحب کے ذہن میں کیا چل رہا ہے، وہ اس بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، کیا کرنے والے ہیں، کس طرح حالات کا مقابلہ کریں گے۔ اب اس سے پہلے بات ہو چکی ہے کہ جی ان کو آفرز آئی ہیں، خود انہوں نے کہا جی میں ملک سے باہر نہیں جاؤں گا، میرا سب کچھ یہاں پر ہے۔ لیکن اگر ان کی حالیہ ٹویٹس دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اب وہ کچھ اور باتیں کرنے لگے ہیں۔ اس سے ہم اندازہ لگائیں گے۔ پھر سینئر صحافی اس بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ جی عمران خان صاحب کو ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا، 18 مئی کو کہا تھا، اب وہ اس طرح کی باتیں کیوں کرنے لگے ہیں کہ جیسے وہ شاید اب زمان پاک سے کہیں اور جانے کی بات کر رہے ہیں۔ ان کے اپنے ٹویٹس کیا کہتے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب یہ تو کم ہی ہوتا ہے کہ روزانہ کچھ ٹویٹس کر رہے ہیں، لیکن مسلسل ٹویٹس میں اگر وہ کوئی ایک طرف اشارہ دے رہے ہیں تو وہ کیا ہے، ان کی ٹویٹس میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اچھا، عمران خان صاحب نے اب حالیہ جو خطاب کیا ہے اس میں انہوں نے پھر مذاکرات کی بھی بات کی ہے، مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، اور پھر جو لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں ان کے حوالے سے عمران خان صاحب نے کیا کیا ہے اس پر بھی ہم آئیں گے۔ پہلی چیز یہ کہ جی عمران خان صاحب نے پھر سے ڈائلاگ کی بات کی ہے، اور اس سے پہلے وہ کہہ چکے ہیں کہ جی میں تو ایک بنانا چاہتا ہوں کچھ لوگوں کی کمیٹی کہ جو مذاکرات کرے، لیکن نہ کوئی کارکن سے رابطہ ہو رہا ہے، 10,000 گرفتار ہیں، کوئی پارٹی کا آدمی بھی نہیں ہے، گرفتار ہیں، چھوڑ کر جا رہے ہیں، اس طرح سے انہوں نے بات کی۔ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جب بھی ڈائلاگ کی کوشش کرتا ہوں اگلے دن اور سختی ہو جاتی ہے، چاہتا ہوں بات سے مسائل حل ہو جائیں، اگلے دن مزید مقدمے بن جاتے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ خطاب کرتے عمران خان نے کہا کہ کیا کوئی چاہے گا کہ اس کے اپنے ملک کی فوج کمزور ہو؟ فوج کمزور ہوتی ہے تو مطلب ملک کمزور ہوتا ہے، ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ ان کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے۔ آج تنخواہ دار طبقہ تکلیف میں ہے، غریب کی کمر ٹوٹ گئی ہے، روپے کی قدر جس طرح گر رہی ہے، مہنگائی کا عذاب آنے والا ہے، انڈسٹریاں بند ہو رہی ہیں، کسانوں کو پیسہ نہیں مل رہا تو ظاہر ہے پیداوار گرے گی۔ انہوں نے کہا کہ کون ہے جو 9 مئی کے واقعات کی مذمت نہیں کرتا؟ 9 مئی واقعات کا عدالت میں پتہ چلا تو چیف جسٹس کے سامنے مذمت کی۔ کیا ہم نے کبھی کہا ہے کہ 9 مئی کے واقعات کی مذمت نہیں کرتے؟ 9 مئی کی تحقیقات کیے بغیر پی ٹی آئی کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا۔ تحقیقات کیے بغیر 9 مئی کے واقعات کی آڑ لے کر پی ٹی آئی کو کرش کیا جا رہا ہے۔ لاہور میں واقعات ہو گئے، کراچی میں پی ٹی آئی والوں کو کیوں پکڑ رہے ہیں؟ اب جبری طلاقیں ہو رہی ہیں، زبردستی پارٹی چھڑوائی جا رہی ہے۔ یعنی کہا کہ جی لاہور میں تو واقعات ہوئے، آپ وہاں پکڑ رہے ہیں، لیکن کراچی میں کیوں اس طرح پکڑا جا رہا ہے؟ ان کا کہنا تھا کہ سری لنکا میں اس سے کم حالات تھے تو لوگ سڑکوں پر آ گئے، لوگ اس لیے نہیں نکل رہے کیونکہ الیکشن سے امید لگا کر بیٹھے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں الیکشن آنے دیں پھر ان کو مزہ چکائیں گے۔ یہاں یہ سوچ ہے کہ کسی طرح پی ٹی آئی کرش کر دیں پھر الیکشن کرائیں گے۔ اب یہ تو عمران خان صاحب نے قوم سے خطاب میں باتیں کی ہیں۔ اب آ جائیے جو پارٹی چھوڑ کر جا رہے ہیں ان کے حوالے سے کیا کیا ہے عمران خان صاحب نے، اور پھر عمران خان صاحب کے حالیہ ٹویٹس کیا بتا رہے ہیں، وہ کیا سوچ رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نے کیا ہے کہ جی جو لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں ان کی بنیادی پارٹی رکنیت منسوخی کر دی ہے، اور ان میں ابھی تک جو اعلان سامنے آیا، اب ظاہر ہے جو چھوڑ کے جا رہا ہے اس کے ساتھ وہ اپڈیٹ کر رہے ہیں اور نئے لوگوں کو ذمہ داریاں دے رہے ہیں، جو بچ گئے ہیں روپوش ہیں۔ انہوں نے جتنے بھی لوگ چھوڑ کر گئے ہیں اب سے پہلے، آج سے پہلے، ان کی تمام رہنماؤں اور عہدیداروں کی بنیادی رکنیت منسوخ کر دی ہے، اور پھر جناب 9 مئی کے تشدد کے نتیجے میں متعدد رہنما پی ٹی آئی سے علیحدگی اختیار کر چکے ہیں، لیکن ان میں سے سب سے زیادہ جو اہم ہیں ان میں سیکرٹری جنرل اسد عمر ہیں، سینئر نائب صدر فواد چودھری، سابق وفاقی وزیر شیریں مزاری صاحبہ، عامر محمود کیانی، اور وزیر اعظم کے سابق مشیر ملک امین اسلم تھے۔ اس کے علاوہ سینیٹر سیف اللہ نیازی، عمران خان صاحب کے کزن، پہلے دن یعنی سمجھیے کہ جب وہ سیاست میں ہیں تب سے ان کے ساتھ، وہ بھی ساتھ چھوڑ گئے۔ آج مراد راس 7 ایم پی ایز، سابق ایم پی ایز سمیت، ممبر پنجاب اسمبلی سمیت، وہ ساتھ چھوڑ گئے ہیں۔ ابرار الحق انہوں نے بھی ساتھ چھوڑنے کا اعلان کیا ہے۔ تو یہ آج سب سے اہم لوگ جو چھوڑ کے گئے ہیں یہ 3 ہیں، اس کے علاوہ فردوس عاشقان صاحبہ بھی ہیں، دیگر کچھ لوگ ہیں، لیکن سب سے اہم سیف اللہ نیازی ہیں، اور اس کے بعد آپ کیٹیگرائز کر سکتے ہیں کہ ابرار الحق یا مراد راس اور پھر فردوس عاشقان اور دیگر لوگ۔ تو یہ لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نے ان منحرف افراد کو ہٹانے کا بھی حکم دیا جو پارٹی کی کور کمیٹی کا حصہ تھے۔ اب پی ٹی آئی کے واٹس ایپ گروپس کا حصہ نہیں رہیں گے اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو اپ ڈیٹ کیا جائے گا۔
تاکہ منحرف ہونے والوں کے حوالے سے ترمیم کی جا سکے۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پکڑ دکڑ بھی چل رہی ہے اور یہ 25 مئی سے اس کا آغاز ہو گیا تھا، اب وہ یہ بات کر رہے ہیں۔ اچھا، اب چونکہ تعداد روزانہ کی بنیاد پر بڑھتی چلی جا رہی ہے اور نظر آ رہا ہے کہ جی پارٹی کے لیے بڑا مشکل ہے، کچھ لوگ اب بھی تحریک انصاف کے ساتھ ہیں جبکہ گرفتار ہیں، کچھ تو آ رہے ہیں پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور چھوٹ رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ اب بھی گرفتار ہیں۔ بہت سے لوگ جو چھوڑ کر جا رہے ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں جی جو کارکن جن کا براہ راست اس میں تعلق نہیں ہے جلاؤ گراؤ میں، ان کو رہا کیا جائے، اس طرح کی بھی بات کر رہے ہیں۔ اب آ جائیے آخر میں کہ عمران خان صاحب کے ذہن میں کیا چل رہا ہے، تو یہ اب جاننے کے لیے جو ہم بہترین اندازہ اس کے حوالے سے لگا سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کن خیالات کا اظہار کر رہے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ جو انہوں نے ابھی حالیہ خطاب میں بات کی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، اس کے مین پوائنٹس۔ اب ان کے عمران خان صاحب کے حالیہ ٹویٹس دیکھتے ہیں ہم۔ ابھی جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں ان کا ایک ٹویٹ ہے جو لیٹسٹ ہے اب تک، ہو سکتا ہے اس کے بعد کوئی اور آ جائے۔ ایک تو کہتے ہیں جب فرد واحد نے بند دروازوں کے پیچھے ہماری حکومت کو ہٹانے اور مجرموں کے اسی گروہ کو واپس لانے کا فیصلہ کیا جو 3 اشروں سے پاکستان کو لوٹ رہا تھا تو ہماری معیشت تباہی کے گھاٹ اترنے لگی۔ یہ اعداد و شمار ظاہر کرتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کا اس سے بڑھ کر نقصان کسی دشمن کے لیے بھی ممکن نہ تھا جتنا پی ڈی ایم نے گزشتہ 1 برس کے دوران کیا۔ معیشت کے حوالے سے یہ ہماری تاریخ کا بدترین سال تھا۔ اب عمران خان صاحب نے پورا اس میں موازنہ کیا ہے اپنی حکومت کا اور موجودہ حکومت کا، ایک ایک چیز کا کہ جی فارکس ریزروز کہاں تھے، ایکسپورٹس جو ہیں وہ نیچے آ گئی ہیں، سب چیزیں وہ بتا رہے ہیں، جی ڈی پی کا بھی، ترسیلات زر، معاشی ترقی کی شرح 6.1 تھی 0.2 آ گئی ہے، برآمدات 26.2 ارب ڈالر پہ تھیں وہ اب 23 ارب ڈالر پر آ گئی ہیں، بڑی صنعتوں کی پیداوار 12% تھی وہ -8% پہ آ گئی ہے، ترسیلات زر فورن ریمیٹنسز جو باہر سے آ رہے ہیں 26 ارب ڈالر سے 22.1 ارب ڈالر پر آ گئے ہیں، تو یہ اربوں ڈالر اس میں کمی ہوئی ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ باقی چیزوں کا بھی انہوں نے ہر چیز کا موازنہ کیا ہے، پیٹرول، ڈیزل، آٹا، چاول، گھی، دودھ، ہر چیز جو ہے 45% سے لے کر 200% تک بڑی ہے، یہ وہ موازنہ کر رہے ہیں۔ لیکن اب آ جائیے کہ میں جو کہہ رہا ہوں زمان پارک سے جانے کی بات کر رہے ہیں، وہ اپنے گھر سے کہیں اور جانے کی بات کر رہے ہیں، اس میں جناب عمران خان صاحب نے 2 ٹویٹس میں، مسلسل 2 ٹویٹس میں یہ اشارہ دیا ہے۔ اچھا، ایک وہ کہہ رہے ہیں ان دنوں وہ واحد چیز جس کی میں کمی محسوس کرتا ہوں وہ شمالی پہاڑیوں میں اپنے بیٹوں کے ہمراہ کو پیمائی ہائیکنگ ہے۔ رب العزت نے پاکستان کو دنیا کی بہترین پہاڑی گزرگاہیں ماؤنٹین ٹریکنگ عطا کر رکھی ہیں، ایک روز ہم پاکستان کو سکینگ کا مرکز بھی بنائیں گے انشاءاللہ، یہ انہوں نے کہا ہے کہ میں مس کر رہا ہوں، یعنی وہاں جانا چاہتا ہوں شمالی علاقوں میں۔ اور بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ان حالات میں بھی عمران خان صاحب ٹورزم کا سوچ رہے ہیں کہ جی ملک آگے بڑھے اور ٹورزم کی طرف جائیں، یہ ہے، لیکن دوسرا اشارہ یہ ہے وہ خود بھی ادھر جانا چاہتے ہیں۔ ایک اور ٹویٹ اسی حوالے سے ہے، اپنے نام کے ECL میں شامل کیے جانے پر میں پی ڈی ایم حکومت کا شکر گزار ہوں، شکریہ ادا کریں حکومت کا کہ جی آپ نے میرا نام ECL میں ڈال دیا ہے، کہ میرا باہر جانے کا کوئی ارادہ ہی نہیں، آپ نے ڈال دیا، ٹھیک ہے، میں تو باہر ہی نہیں جانا چاہتا، آپ کا بہت شکریہ آپ نے ڈال دیا، کیونکہ میری جائیدادیں یا کاروبار ملک سے باہر ہیں، نہ ہی میرا کوئی بینک اکاؤنٹ ہے کہ میں نے باہر جانا ہی نہیں، نہ جائیدادیں ہیں، وہ کافی عرصے سے کہہ رہے ہیں جب بھی کیس بناتے ہیں بناؤ، میں نے نہیں جانا، اس لیے وہ شکریہ ادا کریں کہ آپ نے اسی لیے نام ڈال دیا، میں نے تو جانا ہی نہیں تھا۔ مگر آگے جو جملہ ہے، اگر کبھی کسی روز مجھے چھٹی کا موقع ملا تو میں شمالی پہاڑوں کا رخ کروں گا جو کرۂ ارض پر میرا پسندیدہ مقام ہے، یعنی وہ کہہ رہے ہیں اگر مجھے موقع ملا، اگر میں نے کہیں جانا ہی ہوا، اگر مجھے اجازت ملی یا موقع ملا یا میں نے جانا ہوا تو میں شمالی علاقوں میں جاؤں گا۔ اب یہ ٹویٹ کرتے ہیں، جب وہ شمالی علاقوں میں ذکر کرتے ہیں تو اس کے تقریباً 6 گھنٹے کے بعد ان دونوں ٹویٹس میں اگر ہم دیکھیں تو 6 گھنٹے کا فرق ہے، اس میں پھر وہ 6 گھنٹے بعد اپنے بیٹوں کا حوالہ دیتے ہیں اور ہائیکنگ کا اور پھر ناردرن ایریاز کا۔ تو یہ یعنی اب وہ یا تو یہ کہیں کہ جو اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس سے وہ ایک نکلنا چاہتے ہیں کہ میں جاؤں اور تھوڑا ریلیکس کروں۔ اب اس حوالے سے آپ دیکھیے کہ ایک سینئر صحافی نے اپنے پروگرام کا، جس میں وہ بطور انالسٹ بیٹھتے ہیں، ایکسپریس میں ہیں، بڑے ہمارے سینئر ہیں، اور الیاس صاحب، تو انہوں نے یہ بات کی ہے کہ سینئر صحافی ہیں، انہوں نے
یہ بات کی کہ جی میں نے تو پروگرام میں پہلے کہا تھا 18 مئی کو شاید انہوں نے کیا اگر میں غلط نہیں ہوں کہ جی عمران خان صاحب کی باری دوبارہ آ سکتی ہے, وہ ذرا ریلیکس کریں, ٹھنڈی جگہ پر چلے جائیں, تو پھر وہاں جا کر ذرا آرام کریں, پھر سوچیں, تو اپنے آپ کو دوبارہ ری گروپ کریں اور اس طرح سے کریں. تو یہ جو سینئر صحافی ہیں یہ ابھی حال ہی میں حکومت سے ان کو ایوارڈ بھی مل چکا ہے. تو اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں میں نے تو پہلے اتنے دن پہلے کہہ دیا تھا, لگ بھگ 8-10 دن پہلے, تو کیا عمران خان صاحب کو یہ آفر ہو رہی ہے کہ اچھا اگر آپ باہر نہیں جاتے تو پھر آپ سیاست سے الگ ہو کر ناردرن ایریاز میں جائیں, بس آپ ریلیکس کریں, سیاست سے آپ کچھ عرصے کے لیے آؤٹ ہو جائیں, ورنہ آپ کے لیے جیل ہے. تو کیا اس طرح کی آفر ہو رہی ہے؟ یہ چہمگوئیاں اس وقت چل رہی ہیں, اور اس طرح کی باتیں جو ہیں کچھ یعنی صحافی جو ہیں وہ انالیٹیکلی اس کو انالائز کر رہے ہیں کہ اچھا دیکھیں یہ تو بات عمران خان مسلسل کرنے لگے ہیں. لیکن خطاب میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میں خون کے آخری قطرے تک ڈٹا رہوں گا, اکیلا بھی رہ گیا تو رہوں گا. تو یہ اس کی نفی تو نہیں ہے خیر کہ اگر وہ ناردرن ایریاز بھی چلے جاتے ہیں, لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ کچھ عرصے کے لیے شاید پیچھے ہو سکیں. تو آنے والے دنوں میں اس چیز کا پتہ لگے گا. ابھی جو کچھ انہوں نے خود کہا ہے یا ٹویٹس میں کہا ہے یا جو قدم انہوں نے اٹھایا ہے, جو لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں, اس کے بارے میں نے آپ کو آگاہ کر دیا ہے. کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.